دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب، دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے یا رب، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب، یا رب۔ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واهل بيته الطاهرين وبارك وسلم كثيرا كثيرا ابدا ابدا ما بعد۔ کثیر وہ شکر اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی وہ شریک نہیں۔ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے، رحمتیں نازل فرماتا رہے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کی عظمت اور فضیلت کے متعلق ہے۔ چند قرآنی آیات اور احادیث جو آج کے خطبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مناقب وارد ہوئی ہیں، ان کا مختصر سا ترجمہ اور خلاصہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ بزرگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو دین کے جو ہے صحیح راستے پر چلائے، افراد اور بجا رکھے۔ صحبت ساتھ کے ہیں، صحابی صحبت والا۔ اب میرے کو تو میرے ساتھی میرے صحابی بول سکتا ہوں، اور ہمارے مذہب کی اصطلاح میں صحابی سے مراد وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں آپ کے ساتھ رہا، ایمان کے ساتھ مسلمان، اور اس کی موت بھی ایمان پر ہوئی، ایمان کی حالت میں ساتھ رہا اور مرتے دم تک اسلام پہ قائم رہا۔ زندگی پر دیکھا کافر رہا، سرکار پردہ کرے بعد ایمان لایا تو صحابی نہیں ہے، یا زندگی میں سرکار کے ایمان لایا اور پھر اسلام چھوڑ کے کافر ہو رہا تو صحابی نہیں ہے، یا اسلام لے کر آیا سرکار زندگی موجود ظاہریہ میں سرکار پردہ کرے اسلام سے پھر گیا تو بھی صحابی نہیں ہے۔ ایمان لا کے ایمان کی حالت میں ساتھ رہنا اور ایمان پر مرنا آخر وقت تک، یا علماء لکھے یا کم از کم ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں ایک بار کم از کم آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور ایمان پر موت ہوئی اس کی، وہ صحابی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا مرتبہ دیا ہو اللہ جانتا ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے اپنے حضور نبی کے صحابہ کو فرمایا کہ نبیوں کے بعد آخری درجے کا ولی کامل محدث و فقیہ و امام ہو، کسی ادنا درجے کے صحابی کے برابر نہیں ہو، عمل میں بھی نہیں ہو سکتا۔ امت کا اجماع ہے، پورے فرقے کی امت ہمارے اہل سنت کی، سوائے وہ دوسرے جو صحابہ برا چھوڑ کر، کہ نبیوں کے بعد ایمان میں، علم میں، عمل میں، مرتبے میں، فضیلت میں پوری امت میں سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ آج وہی خطبہ ہے، اگلا پیچھے اہل بیت کا سنیں، اہل بیت کی ماننا ضروری ہے، رسول کی اولاد ہے، رسول کی بھی ہمارے حبیب کے بیویاں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ حضور کی بیویاں تمام مومنوں کی ماں ہیں، اولاد کی بھی اہمیت ہے، اور خاص بات اہل بیت کو یہ شرف ہے کہ صحابی بھی ہیں اور حضور کے گھر والے بھی ہیں۔ اگر وہ ایک فرقے کے بعد پھر صحابہ کو چھوڑنا نہیں ہے، زندگی بھر ساتھ دیے، خاندان کو چھوڑے، اللہ کے لیے، رسول کی اطاعت میں، رسول محبت میں، خدا کے لیے۔ اگر بیوی ایمان لے کے نہیں آئے، ایمان لایا کوئی تو اللہ کی بیوی چھوڑ دیے، یا باوا نے ایمان لایا باوا کو چھوڑ دیے، بیٹا ادھر آ گیا کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر۔ یا باوا ایمان لایا بیٹا نہیں آیا تو باپ بیٹے کو چھوڑ دیا انہیں، بھائی ایمان لایا بھائی ساتھ نہیں آیا چھوڑ کے مدینے کو آ گئے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہی نہیں
اللہ کی خاطر دین کے لیے نبی کی محبت میں، نبی کی عظمت میں، پیروی میں، اطاعت میں بیویوں کو چھوڑے، بچوں کو چھوڑے، خاندان کو چھوڑے، کاروبار چھوڑ دیے، جائیداد چھوڑ دیے، وہاں سے حبشہ کو گئے. وجہ کیا تھی چھوڑنے کی؟ خالی اسلام قبول کرنے گھنٹوں مار کھا رہے، کوئی قصور نہیں ہے. تم یہ دین جو تھا 365 جو بھی دیوتا ہیں ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مان رہے ہیں، ایک اللہ ہی معبود، یہ سب غلط. سوائے اللہ کے کوئی ہم کچھ دینے والا نہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں، اتنا ہی قصور تھا، کوئی قصور نہیں کرے. تو اس پر اتنا ظلم پڑ گیا، سرکار بولے اب جاؤ. پہلی بار کچھ 11 مرد اور 5 عورتیں حبشہ کو گئے، دوبارہ 80 مرد تھے، کچھ عورتیں تھے، کوئی مدینے ہجرت کیے. بھائی ہم کچھ کسی کا بگاڑے نہیں، کسی کی مخالفت، اپنا ہم اسلام قبول کیے. تو تم اسلام کیوں قبول کیے؟ بھائیوں کو پیٹ رہے، آقائے غلاموں کو پیٹ رہے، گھنٹوں میں تو مار کھاتے انتقال ہو. پھر یہاں پر آئے، پھر اس کے بعد بھی مدینے کو آئے، یہاں پر حملے شروع کرے، اللہ کے لیے جنگ کیے، کافروں کو قتل کیے، اپنی گردنیں کٹا دیے اسلام کے لیے. خاندان گیا، ماں باپ گئے، بیوی بچے گئے، وطن گیا، پھر بھی پیچھا کرے کافرہ. مکے سے مدینے کو آ کر لڑکے جہاد کیے، گلے کاٹے اللہ کے لیے. ادھر کافروں میں دعویٰ ہے، صحابہ میں بیٹا ہے، بیٹا باپ کو مارتا اللہ کی خاطر. ذات کا کچھ نہیں ہے. آج جو جنگیں سب مفاد کے لیے، اپنا ہتھیار بکنا تھا بھائی. اللہ صحابہ کے، اللہ کے، ادھر دعویٰ ہے، ادھر بیٹا ہے، باپ بیٹے کو مارتا، کوئی مربت نہیں ہے. اللہ کے واسطے، دین کے خاطر. یہی نہیں، دین کی ساری باتیں، قرآن، اس کی پوری تفسیر، سرکار کا ہر عمل، ہر تعلیم ہم تک پہنچائے. ان کا ایسا احسان ہے قیامت تک کہ کوئی اس کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا. حضور کی ایک ایک حرکت، ایک ایک ادا، ایک ایک تعلیم، ایک ایک تربیت ہم تک پہنچائے. پوری امت کسی صورت میں ان کا احسان ادا نہیں کر سکتی. آج کوئی خطبہ ہے، یہ تو خطبے میں آیا، تاریخ تو تفصیل پڑھنا پڑتا ہے، وقت چاہیے، شوق ہونا ہے ہمارا. ہم کامرس پڑھ رہے ہیں، بی کام پڑھ رہے ہیں، اچھا خل پڑھو، مجبوری ہے. یہ بھی کم از کم چھٹیوں میں کتابیں کھولنا. ہماری تاریخ کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، کیسے ہم کو فری میں باوا مسلمان ہم کو قدر نہیں ہے. سرکاری صحابہ کیسی حج اٹھائیں اسلام کے لیے، تکلیفیں اٹھائیں، گلے کٹ گئے، خاندان چھوٹ گیا، بیوی چھوٹی، بچے چھوٹ گئے. آج ہم مال کے لیے امریکہ لندن سعودی عرب بیوی کو چھوڑ، بچوں کو چھوڑ دیں پیسے کے لیے. اللہ حضور صحابہ اللہ کے لیے دولت کی بھی ٹھوکر مارے، کاروبار کو ٹھوکر مارے، بیوی بچوں. تو تاریخ پڑھنا تو ایمان تازہ ہوتا ہے. پڑھتے نہیں تاریخ، کتابیں کھولتے نہیں ہمارے. اللہ ہم کو نیک توفیق دے. تاریخ کھولنا، قرآن بات کی بات ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے ہم لوگ سوا جمعے کے، اکثریت کی بات ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آج کی آیات عرض کرتا ہوں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے ایمان والے صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے پر بہت مہربان ہیں. اللہ زبان کا قرآن صفت، کافروں سخت ذات کے لیے، اللہ کے لیے، اور آپس میں مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے بہت مہربان. آج الٹا معاملہ ہے، ہم لوگ کافروں سے خوش ہیں، مسلمانوں میں دشمنی ہے، آپس میں برائی ہے، غیبت ہے، دشمنی، حسد ہے، پیسے کے گلے کاٹ رہے، بھائی بھائی کو گلا کاٹ دے رہا، جائیداد کے لیے بہن بھائی کو مروا دے رہی، داماد سسر کو مروا دے رہا، پیسے کے خاطر، پیسے کے لیے عدالت میں جا رہے، جائیداد کے واسطے، بھائی بھائی گلے کاٹ رہے، سگے بھائی باپ مر گیا، 4 بھائی بھائی لڑ رہے، اور ان سے مسلمان، اور جا رہے وکیل کافر ہے، بھائی مسلمان ہے، وکیل کافر ہے، لگے اللہ معاف کرتا، پیسے کے لیے جائیداد کے لیے ہو رہا ہے. تو قرآن میں آیا صفت، صحابہ کی صفت کیا ہے؟ آپس میں مہربان، کافروں پہ سخت. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کافروں میں مہربان، بابا پہ سختی کر رہے، بھائی پہ سختی کر رہے، بہن بھائی پہ رہی، اللہ معاف کرے. آگے اللہ ماتا ہے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اے حبیب دیکھیں گے کہ ان کی پیشانی پر رکوع اور سجدے کی علامتیں، کثرت سجدہ
بہت عبادت کی وجہ سے کثرت رکوع کی بنا پر ان کی پیشانی پر نشان آ گیا ہے، عبادت کی علامت۔ پھر کیا ہے خاص بات آئی ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ صرف دنیا دولت نہیں چاہتے، اپنی بڑائی نہیں چاہتے، عزت نہیں چاہتے، شہرت نہیں چاہتے، دولت نہیں چاہتے، یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، ورضوانا اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ زندگی کے سارے عمل کیوں ہیں کہ اللہ کا فضل ہم کو مل جائے اور اللہ ہم سے راضی خوش ہو جائے۔ اخبار میں فوٹو آنا، اخباروں میں آتے رہنا، جو آج کل سیاسی کھیل رہا ہے، فوٹو آتے رہنا اخباروں میں، کسی علیہ سے مضمون آتے رہنا، ہمارے لوگوں کو شوق ہو گیا ہے، کوئی نہ کوئی مضمون اخبار میں، فوٹو اخبار میں، کیمرے کے موجود، سیاسی لوگ بھی موجود، فوٹو آتے رہتے، ساتھ ساتھ کیمرے والا کہیں ہوا شاہ لگے کیا بڑا ساتھ ٹھہرتے فوٹو لے کے، ارے کیا کام کرے سب کیمرے والا ساتھ۔ یہ سیاسی جو گنڈے ہوتے ہیں کیمرے والا ساتھ اترتے، ارے کیا کیوں کر رہے ہیں فوٹو نکال رہے ہیں، ارے بھائی وہ کام کر رہے ہیں، ادھر زبانی پہ مار رہے ہیں، ڈھونڈے پہ ڈال رہے ہیں، اربوں روپے کھا جا رہے ہیں بیٹھ کے اوپر ادھر۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کی شان کیا ہے، مانگ کے لیے نہیں ہے، خدا کے لیے کام، پیسے کے لیے نہیں ہے معاملہ، زندگی پوری خدا کے واسطے ہے، ہر عمل اللہ کے واسطے ہے، اپنے مفاد نہیں ہے، خاص بات نہیں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں، اللہ کی خوشی چاہتے ہیں، مفاد نہیں چاہتے، شہرت نہیں چاہتے، دولت نہیں چاہتے، بس زندگی ان کی اس لیے ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہر عمل اس لیے کرتے ہیں اللہ ہم پر کرم کرے، بخش دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ آج خدا کی اور آیت ہے، اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے، ایمان لانے والے صحابہ مہاجر، مکے سے مدینہ جو آئے اسلامی خاطر، والانصار، اور وہ صحابہ جو مدینے میں ان کی مدد کیے، مکے جا تو گھر نہیں نا، جو مدینے کے مسلمان تھے صحابہ وہ گھر آدھا گھر دیتے، مال میں آدھا مال دے دیے، قیامت تک مثال اس کی دیتے، مانا آدھا مال دیتے، صاحب یہ تمہارا بھائی گھر میں رکھ لینا، یہ تمہارا بھائی۔ ایک انصار مہاجر جو آئے تھے مکے سے بھوکے پہ، پورا زیادہ چھوڑ دیے، پیسہ چھوڑ کے آئے تھے، کچھ بھی نہیں رکھے بھوکے، صاحب تمہارا بھائی، آدھا گھر دے دیے، پیسے میں آدھا شریک کر لیے، قیامت ایسی سر مدینے والانصار، اور وہ صحابہ جو مدینے میں ان کی مدد کی، مدینے منورہ کے صحابہ، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ تمام صحابہ جو ان کی پیروی کیے نیکی کے ساتھ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی اور خوش ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سب سے راضی اور خوش ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، جو ان کی پیروی کیے ان سب سے اللہ راضی ہے۔ اور کیا ہے وہ آگے کا ٹکڑا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور انہی کے لیے اللہ نے ہمیشہ کی جنت کو تیار کر رکھا ہے، ایسے جنت میں ایسے باغات ہیں کہ ان کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں، سورہ محمد میں آیا ہے، شہد کی نہریں جنت میں بہ رہی ہیں، بہترین شہد، پاکیزہ شراب کی نہریں بہ رہی ہیں، پاک صاف پانی کی نہریں بہ رہی ہیں، اور بہترین اعلیٰ درجے کا شہد کی نہریں، پیور شہد، جنت کا شہد، شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، شراب کی نہریں بہ رہی ہیں، جس میں وہ خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت ذہن میں رکھیے، میں دلیل اذکر جو معلومات کے لوگوں پر ہمارے وہ حضرات اللہ نے جزائے خیر دے، اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو ہم صحابی کو نہیں مانتے، صحابی مانتے، ان کا قول دیتے نہیں ہے، سوائے حضور کے صحابی کی کو پیروی کرا تو وہ دو دخی دامہ چلتی ہے، صحابی کی پیروی کرا تو دو دخی وہ۔ ارے قرآن کھولو بھائی، رسول اللہ بول رہا ہے جو صحابہ کی پیروی کی ہے جنتی ہے، وہ لوگ اللہ ان سے راضی ہے۔ اور آگے خطبے میں حدیث آئی ہے، سرکار نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ، آج کی خطبے حدیث ہے، ستاروں کی مثل ہے، فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ میں تم جس کی
پیروی اختیار کریں گے ہدایت پائیں گے. تو صحابہ کی پیروی علماء اس لیے لکھے ہیں کہ کوئی مسئلہ پہلے دیکھیں گے قرآن میں نہیں ملا تو حدیث میں دیکھیں گے, حدیث میں بھی نہیں ملا تو صحابہ کا عمل ہے. سرکار نے خود فرمایا, اور ایک حدیث میں آیا ہے, سرکار نے دو عالم کا حکم ہے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو. سرکار کا حکم ہے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ تم میرے طریقے کو, میری سنت کو, میری پیروی کو اپنے اوپر لازم کر لو اور میرے خلفاء راشدین کی پیروی کو لازم کر لو. اللہ اہل حدیث کو توفیق دے کے وہ شدت کرتے ہیں. تو صحابہ کا عمل رسول, حدیث رسول, علماء سے قرآن پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آنے والی ہے. بغیر استاد کے لے کے بیٹھتے گمراہ ہوتا آدمی. صحابہ کی پیروی ہے. ارے قرآن میں آیا بھائی, سارے صالحین کی پیروی میں داخل ہے. قرآن میں حکم ہے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ دیا ہمارا قرآن میں, اے اللہ ہر رکعت میں تو ہم کو صراط مستقیم پر چلا. کس کا راستہ ہے یہ؟ صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ یہ ان کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا. کون لوگ ہیں وہ قرآن میں آ گیا ہے. پارہ نمبر 5 سورہ نساء میں آتا ہے, من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے دن جنت میں ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام. کون لوگ ہیں؟ من النبیین, پیغمبر ہیں, والصدیقین, صدیق ابو صدیق عمر بانو, والشہداء, تمام شہداء ہیں, والصالحین, تمام صالحین اولیاء اللہ ہیں. تو اللہ نے اولیاء صحابہ کے طریقے پر انعام یافتہ ہیں. ان کے راستے پر چلنے کی روز دعا کرو. یقیناً پہلی بنیاد اسلام کی قرآن ہے, دوسری بنیاد حدیث ہے. اگر قرآن حدیث میں کوئی بات نہ ملے تو صحابہ کا عمل ہمارے لیے معیار ہے. وہاں بھی نہیں ملے تابعین, اولیاء اللہ, کوئی ولی اللہ گمراہ نہیں ہے, قرآن گواہ اس کے اوپر. کوئی صحابی گمراہ نہیں ہے, قرآن تو تعریف کرا ان کی. اللہ اہل حدیث کو نیک توفیق دے کہ شدت کر کے پوری امت کو گمراہ کرا دیتے ہیں. اہل سنت گمراہ, عوام کو معلوم نہیں ہے, دکھائے چلے چکر. ہر محلے میں کافی لوگوں کو کش کر رہے ہیں, بھولے والے ان پڑھ ہے, قرآن معلوم نہیں, چلے چکر میں. ارے دیکھا تو کیا ہے, وہ بڑی ہے, اچانک کالا ہے, گاڑی اتنی بڑی جا رہی. ارے کیا ہاں میں صحیح ہے صاحب, ادھر نہیں. ارے ارے یار کیا ہوا بھائی, اچانک کیا تھا, داڑھی چھوڑ لیا انہیں. اب چلو اللہ دیکھتے, اللہ ان کو اچھا رکھے. علماء سے قرآن میں کیا ہے معلوم نہیں کچھ, انہیں بتایا تو چلے چکر میں. کافی محلوں میں متاثر کر رہے ہیں لوگ. چنانچہ نظامیہ سے صلاۃ رسول کتاب نکلی, توغرا نکلا ہے, وہ لگا توغرا, نماز کا توغرا شاید توغرا ہے, پورا لکھ دیا, لگا دیے, پورے حوالے دیے ہیں. یہ پہلے ایک بار ہی اللہ ہو سرکار ہاتھ اٹھائے اور نیچے ہاتھ باندھے ہیں, غلط نہیں, احادیث سے ہے. اور آمین آہستہ فرمائے, بار بار ہاتھ نہیں اٹھائے, وہ بھی حدیث ہے, کبھی اٹھانے کا بھی ہے. مستقل ہاتھ نیچے باندھے ہیں, آمین آئے, پورا دلائل دیے, کوئی برائی نہیں, خالی دلائل دیے. آمین آہستہ پڑھنا سنت ہے, آواز سے بولتے بولو, آہستہ پڑھنے والا گمراہ مت بولو. آپ امام کی بچی کسی نماز میں قرآن پڑھنا نہیں ہے ہمارے پاس. 80 صحابہ لکھے اس کے اندر احادیث آئے, سب کی طرف سے امام قرآن پڑھتا ہے. امام شافعی جاتی ہے تو وہ بھی الضالین آمین پر ٹھہرنا پڑتا ہے. خاموش ہو جائے امام تو جب پڑھنا ہے. چنانچہ بارکس میں بی بی شافعی حضرات الضالین تو ٹھہرتے, اس وقت پڑھ لیتے. وہ اجازت امام شافعی دی ہے. ہم بولے کہ پیچھے نہیں پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. اللہ نے توفیق دے, اللہ ان کو ہدایت پہ لا, ہم کو ہدایت اللہ ہمارے. اب خود اور ایک حدیث ہے, سرکار نے فرمایا اکریموا اصحابی فانہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرے صحابہ کا احترام کرو, ادب و عظمت کرو, اس لیے کہ تم میں سب سے بہتر ہیں, سب سے افضل ہیں, سب سے اعلیٰ ہیں. ثم الذین یلونہم, پھر وہ لوگ افضل ہیں جو ان سے متصل, یعنی تابعین. صحابہ کو جو مسلمان دیکھے وہ تابعین, صحابہ سے جو مسلمان تعلیم پائے وہ تابعین ہیں. ثم الذین یلونہم, پھر وہ لوگ افضل ہیں جو ان سے متصل, یعنی تبع تابعین. سرکار کو دیکھنے والا مسلمان صحابی,
صحابہ کو دیکھنے والا مسلمان تابعین، تابعین کو دیکھنے والا تبع تابعین. اور حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبه. بخاری کی حدیث، سب سے بڑی کتاب، کہ تم میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہو، گالیاں مت دو. وہ فرقہ جو اہل بیت کی بات کرتا ہے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے اللہ کی راہ میں تو میرے صحابی کے مجھ کے برابر نہیں، معاملی عمل کے برابر نہیں. ہم پہاڑ کے اندر سونا ہے کس کے پاس؟ صحابی یا یہ بھی یہ جو صحابی ایک روپیہ دیا خیرات کیا تو برابری نہیں ہے، عمل میں برابری ہے. صحابہ کے درجہ بہت دور کی بات ہے، عمل میں برابر نہیں ہے. غور کرنے کی بات ہے، جو مسلمان ایمان کے ساتھ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ کو دیکھ لیا، دیکھنے پر اتنا اونچا مرتبہ اس کا ہو گیا، تو خود ذات محمد رسول اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ جو محمد رسول اللہ کو دیکھ لیا ایمان کے ساتھ، امت میں کتنا بڑا ولی خود الخوض کیوں نہ ہو، ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کے برابر عمل میں نہیں ہے. علم تو درجہ چھوڑو، عمل میں نہیں ہے برابر، تو رسول اللہ کا معاملہ کیا اونچا ہے. اللہ ہم سب کو سرکار کی اطاعت بھی دے، عظمت بھی دے، پیروی عطا فرمائے. صحابہ کی محبت دے، پیروی عطا فرمائے. اہل بیت کی محبت دے، پیروی عطا فرمائے. ابھی خود ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں، جو فرقے برا بھلا کہتے ہیں، معلوم آپ کو، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے اس برے عمل پر اللہ کی لعنت ہو. ان سے کہہ دو، صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، صحابہ پر اعتراض کر رہے ہیں، صحابہ میں عیب نہیں کر رہے، صحابہ کی غلطیاں پکڑ رہے ہیں، کہہ دو ان کو کہ تمہارے اس برے فعل پر فقولو، رسول اللہ کا حکم ہے، فقولو حکم ہے، کہہ دو ان کو لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری اس برائی پر اللہ کی لعنت ہے. سکن نمایا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان کی غلطیاں، ان کو کسی غلطی پر نشانی ملامت بناؤ. ممکن ہے اللہ ان کو معاف کر دے، تم کو پکڑ لے. ان کے آپس میں جو اختلاف ہوا ہے صحابہ کا وہ اللہ کے حوالے کرنا ہے. جو اختلاف منافقین کی وجہ سے، منافقین جو لڑائے مسلمانوں کو آپس میں، آج جو لڑا رہے مسلمانوں کو، پورے ممالک لڑے ہوئے ہیں، دیگر آپ پاری سے پاری مار، ایران میں مار رہے ہیں، ہماری قوم یہ ہوتے نہیں. اس وقت بھی ہوتی ہے فلسطین، اس وقت بھی یہودی تھے لڑانے والے، ان کی وجہ سے جو اختلاف ہوا، جنگیں ہوئی ہیں، تو ان کی غلطیوں کو چھوڑ دو، ان کو نشان ملامت مت بناؤ. قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، تم کو پکڑ لے. اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص بھی میرے صحابہ کو برا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس پر اللہ تعالی کی اور اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. رسول اللہ فرمانے جو شخص میرے صحابہ کو برا کہتا ہے، میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اس کی کوئی فرض عبادت بھی قبول نہیں اور کوئی نفل عبادت بھی قبول نہیں، عبادت ہی قبول نہیں. جو حضور کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، عیب نکالتا ہے، برا کہتا ہے، اس کی عبادت قبول نہیں. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں نبیوں کے سوائے، پیغمبروں کے سوائے میرے صحابہ کو منتخب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے دین کی خدمت کے لیے، ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے. میرے صحابہ کو نبیوں کے سوائے پورے انسانوں میں منتخب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے. اور ان میں سے 4 کو ممتاز اور افضل قرار دیا ہے. تمام صحابہ میں 4 کو سب میں افضل اور ممتاز قرار دیا ہے. فرمایا حضور نے وہ 4 یہ ہیں: ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. باتیں بہت سی ہیں، سنتے رہتے ہیں، ہر جگہ بات ہوتی ہے، سنانا مشکل نہیں، سننا مشکل. اللہ ہم سب کو عمل دے، تمام اہل بیت کی محبت دے، ان کی پیروی دے، تمام صحابہ کا ادب احترام عقیدت دے، ان کی پیروی دے.
اپنی حضور اپنی اللہ اپنی عبادت دے، اطاعت دے، اپنے حبیب محمد صلی اللہ کی اطاعت پیروی محبت دے، اطاعت بھی عطا فرمائے. سرکار جس سے منع کرے اس سے بچنے تو بھی دے. ہم زبانی بولیں گے مانتے ہیں، عاشق ہیں، لوگوں کا مال کھا جا رہے ہیں، لوگوں کو جمعیے مار دے رہے ہیں، تو وہ چاہنا نہیں ہے، دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے. وہ میں قربان بول رہے ہیں، بھائی کا حصہ ہمارے کھا جا رہے ہیں. خطابوں کی دعا ختم کرتا ہوں، ذہن رکھنا ہے حدیث شریف میں مسلم کی کہ ایک صحابی 8 بیٹے تھے، ایک بیٹے کو 100 روپے دیے. بیوی کے بعد پہنچ کے بولے دیا ہو تو بیوی نے کہا اس کا تذکرہ رسول اللہ سے کرو، جب تک کہ تم حضور سے نہیں کہیں گے میں تم سے راضی اور خوش نہیں ہوتی. گئے وہ صحابی سرکار کے رسول اللہ میرے 8 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو میں 100 روپے دیا ہوں. پوچھا کہ 8 بیٹے وہ سب کو دیے؟ کہا نہیں دیا. فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف سے کام لو. زبانی عقیدت نہیں، عمل بھی ہونا. زبانی عقیدت دکھا رہے ہیں، لوگوں کو مال کھا جا رہے ہیں، قبضے کر لے رہے ہیں، پیپر بنا کے زمین پہ قبضے کر لے رہے ہیں، مفت کی روٹی کھا رہے ہیں. شاید دھوکہ ہے. یہ صحیح معنی میں عاشق ہونا چاہیے. صحابہ تھے، گردنیں کٹا دی اسلام کے لیے، بیوی کو چھوڑ دیے، خاندان چھوڑ دیے. اللہ صحیح محبت ہے سرکار کی، عمل کے ساتھ دی، زبانی محبت نہ دے، صحیح عقیدت فرما اللہ تعالیٰ. تکبر سے، حسد سے، لوگوں مال کھانے سے، حرام مال کھانے سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، سارے گناہوں سے بچائے. سرکار کی ساری اطاعت عطا فرمائے اور صحیح عاشق بنا اللہ تعالیٰ. اور صحابہ اہل بیت کی محبت اپنے عطا فرمائے. جتنا ہوا اللہ اس کے ہم سب عمل درست کر دیں، ایک اور نہیں کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم. یا اللہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سارے انبیاء علیہ صحابہ اہل بیت شہداء کربلا اولیاء کے وسیلے اپنے اسماء و سنہ اسم اعظم اور قرآن مجید کے یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، سارے مقاصد پورے فرما، ساری دعائیں قبول فرما، دنیا ہر فتنے ہر گناہ سے بچا، ہر نیکی عطا فرما، 5 وقت نماز رمضان کی روزے، دین کتاب مطالعہ اور ہر خوبی عطا فرما، ہر برائی سے بچا لیں. عاصی کے ساری اتحاد محبت خلوص، ماں باپ کی اطاعت، بیوی بچوں پہ مہربانی، حلال روزی اور سارے نیکی عطا فرما، سارے گناہوں سے بچا لیں. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.